بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ بری بات کے لیے زبان کھولنے کو پسند نہیں کرتا، مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو اسے یہ حق پہنچتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگر تم نیکی کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو اللہ معاف کرنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائے اور بعض سے انکار کریں گے، اور چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی راہ نکالیں، یہی لوگ در حقیقت پکے کافر ہیں، اور ہم نے ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے اس میں سے کسی ایک کے درمیان تفریق نہ کی، ان کو اللہ ان کے اجر عطا کرے گا، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اہل کتاب تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کراؤ۔ انہوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اعلانیہ اللہ دکھا دو۔ اس پر ان کو بجلی کی ایک کڑک نے آ لیا ان کے ظلم کی وجہ سے۔ پھر انہوں نے واضح نشانیاں آ جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ پھر بھی ہم نے اس سے درگزر کیا، اور ہم نے موسیٰ کو صریح حجت عطا کی، اور ان سے عہد لینے کے لیے ہم نے ان کے اوپر طور کو اٹھایا اور ان سے کہا کہ دروازے میں سر جھکائے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور ہم نے کہا تھا ہفتے کے قانون میں حد سے نہ بڑھو، اور اس پر ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا۔ پھر ان کے عہد کو توڑنے کی وجہ سے اور اللہ کی آیات سے کفر کرنے کی وجہ سے اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے اور یہ بات کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل تو بند ہیں، بلکہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی ہے، اس لیے وہ بہت کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم پر بہت بڑا بہتان لگانے اور یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا نہ انہوں نے اسے سولی دی ہے، بلکہ معاملہ ان کے مشتبہ کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے وہ اس معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں اس کے متعلق کوئی نہیں سوائے گمان کی پیروی کرنے کے۔ انہوں نے اسے یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اس کی موت سے پہلے ضرور اس پر ایمان لے آئے گا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہی دے گا۔ بس ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے جو یہودی بن گئے ہیں، ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دی جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں، اور ان کے اللہ کی راہ سے بہت روکنے اور سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ انہیں اس سے روکا گیا تھا، اور ان کے لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کی وجہ سے ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن جو ان میں سے علم میں راسخ ہیں اور ایمان لانے والے ہیں، وہ اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی۔ وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہیں۔ ان لوگوں کو ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی کی ہے جس طرح ہم نے نوح اور اس کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف کی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان کی طرف وحی کی، اور داؤد کو ہم نے زبور عطا کی، اور دوسرے ان رسولوں کی طرف بھی وحی کی جن کا ذکر ہم نے اس سے پہلے تم سے کیا ہے، اور ان رسولوں کی طرف بھی جن کا ذکر ہم نے تم سے نہیں کیا۔ اور موسیٰ سے تو اللہ نے کلام کیا، ہم نے ان رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجا تاکہ ان رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے، اور اللہ غالب اور حکیم ہے، لوگ مانیں یا نہ مانیں۔ لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا،
حقیقتاً وہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ ان کو بخشنے کا نہیں اور نہ ان کو کوئی راستہ دکھائے گا سوائے جہنم کے راستے کے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے۔ اے لوگو، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، بس ایمان لاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم کفر کرو تو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کے ذمے حق بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو صرف اللہ کا رسول ہے اور اس کا کلمہ تھا جو اس نے مریم کی طرف القاء کیا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح تھا۔ پس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، صرف اللہ ہی واحد معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی لڑکا ہو، اور اس کے لیے تو سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ مسیح تو اس بات سے ہرگز انکار نہیں کرے گا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، اور نہ ہی مقرب فرشتے، جو اس کی عبادت سے انکار کرے گا اور تکبر کرے گا تو اللہ ان سب کو اپنے پاس اکٹھا کرے گا۔ پس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان لوگوں کو پورے اجر عطا کرے گا اور اپنے فضل سے ان کو مزید دے گا، لیکن جنہوں نے انکار کیا اور تکبر کیا تو ان کو وہ دردناک عذاب دے گا، اور وہ اللہ کے سوا اپنا کوئی حامی اور مددگار نہیں پائیں گے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین نازل کیا ہے، پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کا دامن تھام لیا، ان کو وہ اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل کرے گا اور ان کو اپنی طرف سیدھے راستے کی رہنمائی کرے گا۔ یہ تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس بہن کے لیے اس ترکے کا نصف ہے جو اس نے چھوڑا، اور وہ بھائی اس کا وارث ہوگا اگر بہن کی اولاد نہ ہو، اور اگر میت کے وارث دو بہنیں ہوں تو ان کے لیے اس ترکے کا 2/3 ہے جو اس نے چھوڑا ہے، اور اگر کئی بہن بھائی مرد اور عورتیں ہوں تو ایک مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے، اور اللہ تمہارے لیے سب کچھ بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ المائدہ مدنیہ۔ سورۃ المائدہ مدنی سورت ہے۔ اے ایمان والو، پابندیوں کو پورا کرو، تمہارے لیے مویشی جانور حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان جانوروں کے جن کا تمہیں حکم سنایا جا رہا ہے۔ شکار کو حلال نہ سمجھو جبکہ تم نے احرام باندھے ہوئے ہوں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو، اور نہ کسی حرام مہینے کو، اور نہ قربانی کے جانور کو، اور نہ نذر خداوندی کی علامت کے پٹے والے جانوروں کو، اور نہ بیت اللہ کی طرف جانے والوں کو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی رضا کے طالب ہیں، اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو، اور کسی قوم کی یہ دشمنی کہ اس نے تمہیں مسجد حرام سے روکا ہے، تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم حد سے تجاوز کرو، نیکی اور تقویٰ میں تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حرام کر دیا گیا ہے تم پر مردار خون، سور کا گوشت، اور وہ جانور جس کو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے پکارا جائے، جو گلا گھٹ کر، چوٹ کھا کر، بلندی سے گر کر اور ٹکر کھا کر مرا ہو، اور جس کو کسی درندے نے کھایا ہو سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا، اور جس کو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ کہ تم دینوں سے قسمت معلوم کرو، یہ سب باتیں فسق ہیں۔ آج یہ کافر تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو گئے ہیں، بس ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے،
اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ پس جو شخص بھوک کی وجہ سے مجبور ہو جائے مگر وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو اور ان میں سے کوئی چیز کھا لے تو اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، ان سے کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جن شکاری کتوں کو تم سدھاتے ہوئے شکار کرنے کی تعلیم دی ہے، جنہیں تم اس علم سے سکھایا کرتے ہو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، تو جس جانور کو وہ تمہارے لیے روک رکھیں ان میں سے کھا لو، اور اس پر اللہ کا نام ذکر کرو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جن کو کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب، ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اور مومن عورتوں میں سے بعضمت عورتیں اور ان لوگوں میں سے بعضمت عورتیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے تمہارے لیے حلال ہیں، بشرط کہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو انہیں نکاح میں لیتے ہوئے، نہ کہ عیاشی کرتے ہوئے اور آشنائیاں بناتے ہوئے۔ اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے پس اس کے عمل ضائع ہو گئے اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اے ایمان والو، جب تم صدق اللہ العظیم۔